السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثاروں کے لیے 104ویں عرص رضوی کے موقع پر ہر روز تحفتاً کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ماہرہ مقدسہ سیدی سرکار خاتم الاکابر حضرت سیدنا آل رسول ماہروی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرید تھے۔ آپ 1295 ہجری میں اپنے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خاں علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ سیدنا شاہ آل رسول احمدی ماہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں پہنچے۔ صاحب عرص قاسمی حضرت سیدنا شاہ اسماعیل حسن ماہروی علیہ رحمت و رضوان اور ان کے والد ماجد حضرت سیدنا شاہ محمد صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب وہاں پر موجود تھے۔ صاحب عرص قاسمی حضرت سیدنا شاہ اسماعیل حسن ماہروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ تمام حضرات تاج الفحول حضرت علامہ عبد القادر بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ماہرہ مقدسہ پہنچے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے ابتدائی کتابوں کے اردو وغیرہ کے استاذ مرزا عبد القادر بیگ بریلوی صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جب ماہرہ شریف پہنچے تو درگاہ معلیٰ خانقاہ برکاتیہ کے دروازے کے سامنے جو مکان تھا اور جس کو اس وقت مدرسہ کہا جاتا تھا، اسی میں یہ حضرات قیام فرما ہوئے۔ پھر غسل کرنے کے بعد یہ سارے کے سارے حضرات حضرت خاتم الاکابر کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں سب سے پہلے علامہ نقی علی خاں علیہ رحمہ کو مرید فرمایا، اس کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت کو، پھر مرزا عبد القادر بیگ صاحب کو، اور اسی موقع پر اعلیٰ حضرت اور ان کے والد کو سیدنا شاہ خاتم الاکابر علیہ رحمت و رضوان نے تمام سلاسل کی اور اسناد و تبرکات کی جو خاندان عالیہ قادریہ برکاتیہ میں نسلم بعد نسلم متوارثاً چلی آ رہی تھی، ان کی اجازت و خلافت سے بھی نواز دیا۔ یہاں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اپنے مرشد گرامی کے ہاتھ پر اس طرح جو ہے وہ فروخت کر دیا کہ پھر اس کمرے سے جب باہر آتے ہیں تو کوئی یہ امتیاز نہیں کر پاتا کہ اس میں آل رسول کون ہیں اور احمد رضا کون ہیں۔ ایسا پیر نے اپنے رنگ میں رنگ لیا، اور یہ دونوں حضرات ہی بخوبی جانتے ہیں کہ پیر و مرشد نے اپنے مرید صادق کو کیا دیا اور مرید صادق نے اپنے پیر و مرشد سے کتنا اور کیا لیا۔
یہ تو لینے والا جانے یا دینے والا جانے۔ ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ناپیں کہ اعلیٰ حضرت کے پاس پہلے سے اتنا تھا تو اعلی رسول نے صرف اتنا دے دیا۔ یہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کی جملے بازیاں کریں اور اس طریقے کا موازنہ کریں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت جیسی عظیم شخصیت نے جس کو پیر و مرشد بنایا ہوگا، اپنا پیر و مرشد کے لیے اپنے پیر و مرشد بنانے کے لیے جس کا انتخاب کیا ہوگا، تو اس کا درجہ کتنا عالی ہوگا، اس کا سمجھنا ہمارے لیے عادتاً ناممکن ہے۔ البتہ اعلیٰ حضرت جیسی نگاہیں جس کے پاس ہوں وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا اور انہوں نے کیا دیا ہوگا، اور اعلیٰ حضرت جیسے مرید صادق نے اور وقت کے مجدد نے کیا لیا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تا حیات اپنے پیر و مرشد، اپنے مرشد زادگان، اپنے پیر خانے کے ایسے بن کر کے رہے کہ اللہ اکبر، ادب و احترام کا عالم یہ کہ آج کے مرید کیا سمجھیں گے کہ پیر کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، پیر کی اولاد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، اور مرشد کے آستانے کا ادب کیا ہوتا ہے۔ اگر اس کو دیکھنا ہے تو مجدد کی بارگاہ میں آئیے، مجدد کی حالات زندگی پڑھیے، اور ماہرہ مقدسہ کے بزرگوں، ماہرہ مقدسہ کے شہزادگان، ماہرہ مقدسہ کے جو عظیم صوفیاء کرام ہیں، خانقاہی حضرات ہیں، ان کا کس قدر احترام کیا کرتے تھے، یہ اعلیٰ حضرت کے فتاوے میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا، اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں ملے گا، ملفوظات میں ملے گا، حیات اعلیٰ حضرت میں ملے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیر و مرشد کا ادب کیسا ہوتا ہے۔ بہرحال اسی سن میں جب آپ مرید ہو گئے تو 1295 ہجری ہی کا یہ موقع ہے کہ جب کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پہلا حج اپنے والدین کے، اپنے والد ماجد کے ساتھ جو ہے وہ کیا۔ اس میں پہلے سفر حج میں آپ کو حضرت سیدنا احمد زینی دہلان مفتی شافعیہ اور حضرت عبد الرحمن سراج جو مفتی حنفیہ تھے، ان سے سند حدیث، سند فقہ، سند اصول اور سند تفسیر حاصل ہوئی۔ اسی طرح امام شافعیہ حضرت حسین بن صالح جمال اللیل نے بلا تعارف، اب وہ پہلے سے نہیں جانتے تھے، لیکن آپ کو دیکھا، آپ کی پیشانی کو دیکھا اور پیشانی کو پکڑ کر کے کہا انی لا اجد نور اللہ فی ھذا الجبین، کہ میں اس پیشانی میں اللہ کا نور جو ہے وہ پاتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے آپ کو سیاہ ستہ اور سلسلہ قادریہ کی اجازت اپنے دست مبارک سے لکھ کر کے عنایت فرمائی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ آج سے تمہارا نام ضیاء الدین احمد ہے۔ اس سند کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں امام بخاری تک صرف 11 واسطے ہیں۔ بہرحال یہ ساری کی ساری دولتیں لے کر کے اعلیٰ حضرت واپس ہندوستان جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد دوسرا سفر حج آپ نے 1323 ہجری میں کیا، جو جانا روانگی جو ہوئی ہے وہ 1323 ہجری میں، اور پھر واپسی جو ہوئی ہے وہ 1324 ہو چکی تھی، چونکہ جو ہے وہ سال بدل چکا تھا، ہے نا۔ تو ذی الحجہ میں چونکہ حج ہوتا ہے تو اس کے بعد کافی دنوں تک قیام رہا، کہ محرم کا مہینہ ہو گیا تو 1324 ہو چکی تھی، اس لیے بعض جگہ 1323 لکھی رہتی ہے، بعض جگہ 1324 لکھی رہتی ہے۔ تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ روانگی جو ہے 1323 میں ہوئی تھی اور واپسی جو ہے 1324 میں ہوئی تھی۔ انگریزی سن کو اگر دیکھیں ہم تو یہ جو ہے 1905 کا پیریڈ تھا۔ 1905 عیسوی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے حج کے موقع پر، جبکہ پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی، بس معاملہ یہ تھا کہ آپ کے احباب میں سے، آپ کے گھرانے میں سے، آپ کے چھوٹے بھائی اور جو سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بھی ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضا خان صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بڑے شہزادے حجت الاسلام علامہ شاہ محمد حامد رضا خان علیہ رحمت والرضوان، اور اعلیٰ حضرت کی اہلیہ محترمہ، یہ سب جو ہے وہ حج کے لیے گئے تھے، ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے کہ آپ کا دل جو ہے وہ
ایک دم تڑپ اٹھا، پھر اٹھا ولولے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ بہرحال اعلیٰ حضرت جو ہے وہ اچانک اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھی یہ لکھا ہوا تھا، اور اتفاق دیکھیے کہ اپنے احباب کو چھوڑ کر کے آپ بریلی شریف تشریف لے آئے تھے، لیکن جب تیاری کر کے دوبارہ ممبئی جو ہے وہ پہنچے تو وہی جہاز ابھی جس کو جانا تھا 2 دن پہلے وہ کسی وجہ سے روانہ نہ ہو سکا، اور اسی جہاز کا ٹکٹ بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الحمدللہ دستیاب ہو گیا، اور اپنی اہلیہ، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے ساتھ ہی آپ نے یہ دوسرا سفر حج کیا، خدام بھی ساتھ میں موجود تھے۔ اسی موقع کا معاملہ ہے کہ آپ کا دل عشق نبی میں تڑپ رہا تھا، عشق نبی میں کباب آہو بنا ہوا تھا، تو آپ جو ہے وہ روزانہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں زیارت کے لیے جاتے تھے، معاجہ شریف میں درود شریف پڑھتے رہتے تھے، اور آپ کی یہ آرزو تھی کہ کاش ایک مرتبہ آقا کا دیدار حالت بیداری میں ہو جائے، جاگنے کی حالت میں ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیداری کی حالت میں دیکھ لیں۔ یوں تو خواب میں تو کئی مرتبہ دیکھ چکے تھے، تو یہ قصد کر کے آپ معاجہ شریف میں تشریف لے گئے، اپنے آقا کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، گنبد خضرا کے پاس مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ پہلی شب میں آپ درود پاک کا ورد کرتے رہے، لیکن دیدار نہ ہوا، تو کبھی تا خاطر ہو کر کے ایک غزل آپ نے اسی وقت لکھ ڈالی، جس کا مطلب تھا وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اسی غزل کے مقطع میں آپ نے فرمایا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے یا کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اس کو کتے بھی لوگوں نے پڑھا ہے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کتنے پڑھا ہے، لیکن میں عموماً اس کو کتے پڑھتا ہوں، کیونکہ ہماری اردو زبان میں خاص طور پر روہیل کھنڈ میں کتنے کو کتے بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں یہ کپڑا کتے کا ہے، یعنی کتنے کا بھی کہتے ہیں، لیکن ہماری جو ٹکسالی زبان ہے روہیل کھنڈ کی، بریلی شریف کی، تو ہم لوگ یہاں پر یہ کتے بھی بولتے، کتے کا لایا یہ کتے کا سامان خرید کے لایا، کتے آدمی تھے، تو یہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو لیکن چونکہ رسم الخط ایک ہی ہے کتے اور کتے کا، تو اس لیے میں عموماً اس شعر کو یوں پڑھتا ہوں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، یعنی تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، یہ پڑھتا ہوں۔ خیر، یہ غزل معاجہ شریف میں پڑھ کر کے آپ انتظار میں، آپ کو یقین تھا کہ آقا کا دیدار حالت بیداری میں ہوگا، آپ مؤدب ہو کر کے بیٹھ گئے۔ اسی وقت قسمت جاگتی ہے، اور آپ اپنی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار فرماتے ہیں، اور شاید اسی کو آپ نے اپنے اشعار میں یوں نقل کیا کہ جو ہے وہ یہ کہ جو ہے وہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔